باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دے، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے، اپنی اولاد کو اچھی باتوں کا درس دے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جو ماں باپ اپنی اولاد کی غلطیوں کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس اولاد کی ہمتیں بڑھ جاتی ہیں. یعنی جب چھوٹی غلطی پر آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، نصیحت نہیں کی، سزا نہیں دی، تو اس کی ہمت اس طرح بڑھ گئی کہ جب چھوٹی غلطی کرنے سے میرے ماں باپ نے کچھ نہیں کہا تو اب اس سے بڑی غلطی کر کے دیکھیں گے کیا کہتے ہیں. جب بڑی غلطی اس نے کر لیا تو جب بھی ماں باپ خاموشی اختیار کیے، حتیٰ کہ غلطیوں کا سلسلہ لامتناہی چلتا ہی جاتا ہے اور یہاں تک کہ خاتمہ اس کا بہت برا ہوتا ہے. اس وقت افسوس کرنے سے، اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ماں کی گود ہی بچوں کی درسگاہ ہے. جب بچہ یا بچی اپنی ماں کی گود میں دودھ پیتے ہیں تو میرے ماں بہنوں، اگر تم اس وقت سے ہی اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جاتی تو تمہاری اولاد نہ بگڑتی، تمہاری اولاد گناہوں کے راستے پہ نہ چلتی، تمہاری اولاد غلط راہوں پہ نہ چلتی، تمہاری اولاد غلط کام نہ کرتی، بلکہ تمہاری اولاد نیک و صالح بن کر زندہ رہتی اور تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتی. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نیک اولاد، فرما بردار اولاد، اللہ رسول کے ماننے والی اولاد، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والی اولاد زندگی میں جتنی بھی مرتبہ سانس لیتی رہے گی، ہر ایک سانس پر اللہ تعالی ماں باپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھتا رہے گا. ہر سانس کے بدلے ایک نیکی. سانس تو بیٹا یا بیٹی لے رہے ہیں لیکن نیکی ماں باپ کو دی جا رہی ہے، اس لیے کیونکہ نیک ہیں، یہ اچھے ہیں، فرما بردار ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہماری ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ جب اللہ ان کو اولاد سے نوازے تو اپنی اولاد کو بچپن ہی سے تعلیم دے، بچپن ہی سے ان کو اللہ رسول کا نام سناتی رہے اور نعت شریف پڑھ کر سناتی رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے، قرآن کی آیتیں پڑھتی رہیں. جب بچوں کو دودھ پلائیں تو دودھ کی ہر دھار کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی گھول کے پلاتی رہیں. جیسا کہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی رسول خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ تو پیدائشی جنتی ہیں، صرف جنتی نہیں بلکہ جنت کی مالکہ ہیں. جنت ان کے نام پر رجسٹر کر دی گئی ہے. خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہیں، شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے نانا جنت کے مالک و مختار ہیں. ایسے گھرانے والے اپنی اولاد کو تربیت نہ بھی دیتے تو جنتی تھے، لیکن امت کو تعلیم دینا مقصد تھا اور اپنے تمام رسول پاک کے غلاموں کو تعلیم دینا مقصد تھا کہ سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی رسول اپنے شہزادوں کو جب دودھ پلاتی تھیں تو کیا پڑھ کر دودھ پلاتی تھیں، کیا کہہ کر دودھ پلاتی تھیں؟ سب سے پہلے آپ پڑھتی تھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بچہ تو پڑھنے کے قابل نہیں ہے لیکن کم از کم میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں اور بچہ دودھ پینا شروع کر رہا ہے تو اللہ کے نام سے دودھ پلاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دودھ پلاتی، اور جب بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا تو آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پورا دودھ پیتے پیتے بچہ جب بس کر دیتا تب آپ اپنی زبان سے اللہ رسول کا نام لینا بھی بس کر دیتی. یعنی مطلب دودھ کی ہر دھار میں بچے کے حلق میں جو جا رہی ہے، صرف دودھ ہی نہیں جا رہا ہے، دودھ کی ہر دھار میں، دودھ کی ہر قطرے میں اللہ
رسول کا نام بھی شامل ہو کر جا رہا ہے تو بڑے ہو کر شہزادے امام حسن کہلائے، امام حسین کہلائے، جنتی جوانوں کے سردار کہلائے۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ ان کی ماں نے ان کو ایسی پیاری تربیت دی، قرآن پڑھتی ہوئی دودھ پلاتی تھی، اللہ کا نام لے کر دودھ پلاتی تھی، رسول پاک کا نام لے کر دودھ پلاتی تھی۔ حسبی ربی جل اللہ کا معنی کیا ہے معلوم آپ کو؟ میرا رب میرے لیے کافی ہے، جو عزت والا ہے، بزرگوں برتر ہے۔ حسبی ربی جل اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے جو بزرگوں برتر ہے، عزت والا ہے۔ اور ما فی قلبی غیر اللہ، میرے قلب میں اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، موجود اگر کوئی ہے دل میں فاطمہ کے تو اللہ کی محبت موجود ہے۔ فرماتے نور محمد صلی اللہ کے پیارے رسول محمد عربی جو ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ یہ وہابی بدعقیدہ، تبلیغی وہابی نجدی جتنے ہیں سب اللہ کے رسول کو اللہ کا نور نہیں مانتی ہیں، جبکہ سیدہ فاطمہ زہرا کا عقیدہ یہ نور محمد صلی اللہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور مانتی تھی سیدہ فاطمہ زہرا، اور تم کہہ رہے ہو رسول کو اپنی طرح بشر، تو تمہارے عقیدے میں اور فاطمہ زہرا کے عقیدے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو مٹاؤ، اس فرق کو دور کرو اور رسول پاک کو اللہ کا نور مانو، پھر دیکھو اللہ پاک تم کو بھی رسول کے نور ماننے کے صدقے میں تمہارا قلب بھی نورانی بنا دے گا، تمہاری شکل بھی نورانی بنا دے گا۔ جو رسول کو نور مانتے ہیں، نور والے آقا سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، وہ نورانی ہو جاتے ہیں، وہ نورانی ہو جاتے ہیں قسم خدا کی۔ اسی لیے تو میرے اعلی حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، نور سب پاتے ہیں، نور پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو رسول اعظم علیہ السلام نہ صرف چمکتے ہیں بلکہ چمکاتے بھی ہیں، نہ صرف چمکتے ہیں بلکہ چمکاتے ہیں۔ اچھا سورج بھی چمکاتا ہے، چمکتا بھی ہے چمکاتا بھی ہے، لیکن سورج میں اتنی خوبی نہیں ہے، سورج میں اتنا کمال نہیں ہے کہ اندر کی چیز کو چمکائے۔ وہ باہر چمکاتا ہے، جو اس کی دھوپ میں رہے گا وہ چمکے گا، اندر کی چیز نہیں چمکے گی۔ لیکن رسول پاک اللہ کا ایسا نور کہ سرکار ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں اور اندر کی بھی چیز کو چمکاتے ہیں۔ اندر کیا ہے ہمارے دل، حضور کی روشنی دل میں آتی ہے ہمارے، تو دل بھی روشن ہو جاتا ہے، اس روشنی سے چہرہ بھی نور منور ہو جاتا ہے۔ تو سرکار ایسے نورانی ہیں کہ اندر بھی چمکاتے ہیں باہر بھی چمکاتے ہیں۔ تو اس لیے رسول پاک علیہ السلام سے اپنی غلامی کا رشتہ مضبوط کرو، اور ہماری ماں بہنوں سے میری گزارش ہے جو میری آواز سن رہی ہیں، خدا را وہ جب بھی اپنے بچوں کی پرورش کریں بچوں کے سامنے اللہ رسول کا نام لیتی رہیں، اللہ رسول کا ذکر کرتی رہیں، خود سرکار کا نام سنے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتی رہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتی رہیں، تو انشاءاللہ تمہارا دیکھا دیکھی بچے بھی ایسا ہی کرنا شروع کریں گے، بچوں کے دل میں بھی سرکار کے نام سے محبت پیدا ہوگی، بچوں کے دل میں بھی سرکار مدینہ علیہ السلام کا عشق پیدا ہوگا، تمہارے عمل سے بچوں کا کردار صحیح ہوتا جائے گا۔ لہذا ماں اور باپ جتنے باصلاحیت ہوں گے اور جتنے عاشق رسول ہوں گے انشاءاللہ ان کی اولاد بھی اپنے ماں باپ کی تربیت میں ویسے ہی عشق رسول حاصل کریں گے۔ گناہگار ہونا اور بات ہے، عشق رسول حاصل کرنا اور بات ہے۔ عشق رسول دل میں ہے لیکن پھر گناہ کر لیا تو عشق رسول کے صدقے میں گناہ بخشے جائیں گے، عشق رسول کے صدقے میں گناہ بخشے جائیں گے۔ اسی لیے تو میرے اعلی حضرت نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جلنے سے جہنم کی آگ میں جلنے سے سستے میں چھوٹ گئے ہم لوگ۔ کیوں سستے میں کیسا چھوٹے؟ فرماتے ہیں اعلی حضرت اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ یعنی دل میں جو عشق مصطفیٰ کی آگ جس کے دل میں جل رہی ہے، قسم خدا کی عشق مصطفیٰ کی آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ یہ ایسی آگ ہے عشق مصطفیٰ کی آگ۔ تو دل میں اپنے اور اپنی اولاد کے دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلاؤ۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے اللہ رسول کی محبت والی باتیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو اس کے دل میں خوف خدا بھی پیدا ہوگا، محبت رسول بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ، اور وہ اولاد تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ یعنی ماں باپ کی نجات اولاد کی وجہ سے ہو جائے گی۔
اس طریقے سے بچوں کی تعلیم تربیت دینی چاہیے. پیدا کر دیے بچوں کو، چھوڑ دیے ان کے حال پر. کوئی آوارہ گرد بن گیا، کوئی پینے کھانے والا بن گیا، کوئی جبے باز بن گیا، کوئی سٹے باز بن گیا، کوئی چور اچکا بن گیا، کوئی ڈاکو لٹیرا بن گیا. یہ سب کیا ہے؟ تعلیم و تربیت کا نتیجہ کہ ان کو بچپن میں صحیح تعلیم نہیں ملی، بچپن میں صحیح تربیت ماں باپ کی نصیب نہیں ہوئی. اس لیے بچے بگڑ گئے، حالات کا شکار ہو گئے اور ان کے ذہن و دماغ پراگندہ ہو کر کے گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے. اب بھی وقت ہے اپنی اولاد کو صحیح راستے پر چلانا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا، کیونکہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی قبول کی جاتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں قبول کی جاتی ہے. ماں باپ مایوس نہ ہو اپنی اولاد سے، ان کو مسلسل سمجھاتے رہیں، مسلسل بتاتے رہیں. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرما دے گا، کیونکہ ہدایت کا دینا اللہ کا کام ہے. اپنا کام کوشش کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا میرا کام ہے، پورا کرنا اللہ کا کام ہے. ہم کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں اور اللہ پہ ڈھکیل رہے ہیں، اللہ توفیق نہیں دیا اس کو. ارے تم کوشش کیا کی ہے اس کو اللہ کی توفیق پانے کے لیے؟ تمہارا کام تم کرو، اللہ پاک اپنی ذمہ داری پوری فرمائے گا. تمہارا کام ہے اپنے مولا کی فرما برداری کرنا اور پالنا پوسنا، تمہیں رزق دینا، روٹی دینا، یہ اللہ کا کام ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی کوئی جاندار چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو. روزی دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، بندگی کرنا بندے کی ذمہ داری ہے. تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، اللہ پاک اپنے کرم سے تم کو نوازتا رہے گا. عزیزان ملت، یہ وقت ہے سدھرنے سنورنے کا، کیونکہ دنیا دوڑ رہی ہے، دنیا بھاگ رہی ہے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. دیکھتے دیکھتے صبح ہوئی، دیکھتے دیکھتے دوپہر ہو گئی، دیکھتے دیکھتے سورج غروب ہو گیا، یعنی ایک دن نکل گیا، رات شروع ہو گئی، دیکھتے دیکھتے پھر صبح ہو گئی. اس طریقے سے زندگی کے ایام ہمارے روز کم ہوتے جا رہے ہیں، ایک ایک لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے، ایک ایک پل ہماری زندگی کا کم ہوتا جا رہا ہے. اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھی زندگی بہت بڑی ہے زندگی. ارے پتہ نہیں کب کیا ہو جائے کسی کو، کب پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ جائے. اس لیے ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھو، ہر پل کو آخری پل سمجھو زندگی کا، اور کچھ نیکیاں کما لو تاکہ مرنے کے بعد قبر میں وہ نیکیاں تمہارے کام آ جائیں، حشر کے میدان میں وہ نیکیاں تمہارے کام آ جائیں. اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کی طرف بلاتا ہے. اللہ تمہیں کہاں بلاتا ہے؟ سلامتی میں بلاتا ہے. آؤ میرے بندو سلامتی میں آ جاؤ، آؤ میرے بندو سلامتی میں آ جاؤ. پھر میرے سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ہلم الیہ ہلم الیہ، آجا میری طرف، آجا میری طرف آجا. اللہ سلامتی میں بلا رہا، رسول اپنی طرف بلا رہے ہیں، تو بندہ چلا جائے ان کے حوالے ہو جائے. پھر دیکھو کیسی سلامتی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندہ مومن کو توفیق رفیق عطا فرمائے. اور ماں باپ کے فرما بردار بن کر جیو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کر کے عظمت پاؤ، ان کی خدمت کر کے دعائیں لو، کیونکہ ان کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، ان کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. ماں باپ کو تم تکلیف نہ پہنچاؤ، ماں باپ کو دکھ نہ پہنچاؤ، ماں باپ کی بے عزتی کا ذریعہ نہ بنو، ماں باپ کو تم آرام پہنچاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ پاؤں دباؤ، ان کے سر پہ تیل لگاؤ، اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرو، کما کے لاؤ، ان کو کھلاؤ بٹھا کر کے. یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اپنا بچپنا یاد کرو. جب تم چھوٹے تھے تم کو ماں باپ یہ نہیں بولے جاؤ کما کے لاؤ، بلکہ ماں باپ خود محنت مزدوری کر کے تکلیفیں اٹھا کر تم کو پالے، تم کو کھلائے پلائے، کپڑا پہنائے، تمہاری تعلیم تربیت کا انتظام کیے ماں باپ. اب وہ ماں باپ محنت کرتے کرتے ان کی ہڈیاں کمزور پڑ گئیں، ان کا جسم میں سے طاقت دور ہو گئی، اب وہ کمزور ہو گئے، ناتوان ہو گئے. اب اولاد جوان ہو گئی، تو اولاد اپنا بچپنا یاد کرے. جب میں چھوٹا تھا تو میرے ماں باپ مجھ کو کھلانے کی بات نہیں کرتے تھے بلکہ مجھ کو کھلاتے تھے، اور اب ماں باپ کمزور ہو گئے، میں طاقتور ہو گیا ہوں، تو اپنے ماں باپ کو بٹھا کر آرام سے میں کھلاؤں گا. یہ نیت دل میں رکھے، انشاءاللہ اللہ پاک بھی تمہاری نیت کے مطابق تم کو روٹی روزی سے مالا مال کرتا رہے گا. نبی سے جو ہو بیگانہ
اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مال و جان ان پر